نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 215 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں یا دہانی کے طور پر، جو کہ آیت نمبر 211 سے لے کر 214 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل سے پوچھئے تو کہ بنی اسرائیل سے تو پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار بنا دی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، دراصل لوگ ایک ہی گروہ یا ایک ہی امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ دے۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے یا تم سے پچھلے، تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں ہم نے دیکھا اس کے خاص اور اہم نکات، کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اہل کتاب، کہ ان کے پاس حق واضح ہو کر پہنچ چکا، اس کے باوجود جنہوں نے اس کو بدل کر ناشکری کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سختی والا معاملہ، ان کو عذاب، جہنم کا عذاب جو ہے وہ ان کے لیے ہے، اور پھر کافروں کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ زینت دار ہے، اور ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کافروں کو
कोई हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह एक अहम आयत जो गुजरी, कान कान नास उम्मतम वाहिदा, कि ये नौ इंसानी तो एक ही उम्मत या एक ही ग्रोह के लोग थे जो कि मुवह्हिद थे, खुदा को मानने वाले थे, मगर उन्होंने तौहीद में मुखालफत की, जिसकी वजह से उम्मत में इख्तलाफात हुए और मुख्तलिफ फिरकों में बट गए, मुख्तलिफ फिरकों में बिखर गए, और फिर अपने अपने फिरकों की हिमायत पर जिद पर अड़ गए। अब अल्लाह ताला ने इस इस्लाम, ये दीन इस्लाम को दोबारा से इम्प्लीमेंट करके इस दुनिया में नोए इंसानी को एक आखिरी मौका, क़यामत तक के लिए ये अब नोए इंसानी के लिए आखिरी मौका है कि वो दोबारा से उम्मतन वाहिदा, एक ही उम्मत या एक ही दीन के छतरी तले जमा होकर अपने आप को कामयाब कर लें। यानी नोए इंसानी की कामयाबी का कि आखिरी जो मोहलत अल्लाह ताला की तरफ से, या आखिरी मौका जो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो इस दीन इस्लाम में है, जो कि अब क़यामत तक इसी तरह से नाफिस और मरकजी दीन की हैसियत बरकरार रखेगा। और फिर मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हें तो अभी बहुत सारी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम इन मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करोगे और सब्र के साथ खड़े रहोगे, तो फिर ये यकीन रख लो कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को मदद और नुसरत जो है वो भी अता फरमाता है। तो लिहाजा मुसलमानों के लिए एक इसमें एडवांस इंफॉर्मेशन कि तुम डटे रहो, मुश्किलात और मुसीबतें जो है वो आने वाली हैं, लेकिन उसका मुकाबला करके जब जब तुम कुंदन बन जाओगे, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला की तरफ से फतह और नुसरत जो है वो भी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स है जो हमारे पिछले सबक के, जिनको हमने अपने आखिरी मजलिस में देखा। आगे बढ़ते हैं। आज आयत नंबर 215, आयत नंबर 215 और उससे आगे भी आज के सबक में हम देखते हैं कि कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो हमें मिलेंगे। उनमें से अक्सर मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर अभी कुछ ही अर्सा पहले कुछ आयात गुजरी और काफ़ी तफसील से हमने उनको समझने की भी कोशिश की। लिहाजा इन नुकात को या उन पॉइंट्स को हम मुख्तसर देखेंगे, लेकिन एक दो जो नए इजाफी पॉइंट्स होंगे या इजाफी मौज़ूआत होंगे, उनके ऊपर हम हल्की सी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं। आयत नंबर 215, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस आलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, माज़ा युनफिकूना, कि वो क्या खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में मुख्तलिफ तरह के सवालात जो हैं वो किए जाते थे। इनका तज़किरा भी अभी रिसेंटली आयत नंबर 177, 177 नंबर आयत में गुजरा है। ये आयत भी तकरीबन उससे ही मिलती जुलती है, एक याद दहानी के तौर पर कहने के दोबारा हमारे सामने आई। तो बहरहाल इस मौजू के ऊपर मज़ीद तफसील से आइंदा कभी इंशाल्लाह जब आयत आएंगी तो उसके मुताबिक हम बात करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला हम याद दहानी करा रहे हैं, या दोबारा से हमारी तवज्जो जो है उस तरफ जा रही है कि यसअलून का माजी मादा युनफिकून, वो सब पूछते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की निस्बत पूछते हैं कि एक तो किस तरह का माल खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाए, कितना कितना खर्च किया जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कह दीजिए, कुल आप उनसे कह दीजिए, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करो भलाई में से, माल में से, फविल फलिल वालिदैनी, तो पहला हक उनका, उस माल का, उस भलाई का तुम्हारे वालदैन पर है, वालदैन है। वल अकरबीना, और तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, वालदैन के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करना और उनके ऊपर खर्च करना, उनके मामलात को देखभाल करना, ये अहम तरीन मतलब अपने माल के खर्च करने की के मसारफ में भी सबसे पहला मसरफ यहाँ पर है, और अहम तरीन मसरफ भी है। और फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी हकदार हैं कि उनके ऊपर खर्च किया जाए। हमने अभी आयत नंबर 177 के में देखा था कि हर टॉपिक या हर कैटेगरी के एक मुतलका एक एक हदीस या आयत जो है वो हमने कोट की थी। दोबारा कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे। वल यतामा, और यतीमों की परवरिश और यतीमों के ऊपर माल खर्च करना और उनकी देखभाल और उनकी तरबियत वगैरह करना। ये भी कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جو ہے وہ ایسے ایک ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس کی. والمساکین، اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا مسکینوں کا خیال رکھنا. اور یہ ہم جب بھی یہاں پر ہمیں ہمارے پاس یہ مسکینوں کے ریلیٹڈ آیت آتی ہے تو ہم اس کو یاد دکھانے کے طور پر ضرور یاد کرتے ہیں کہ اپنے مساکین جو ہے وہ مساکین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے. وہ لوگ جن کے وسائل اتنے نہیں کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں ان کی اپنی آمدن کے مطابق، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. سفید پوش قسم کے لوگ جو ہیں وہ مطلب سفید پوشی کا بھرم رکھنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کو ڈھونڈ کر، ان کو ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم انہیں ڈھونڈے اس سے پہلے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہمیں مطلب ان تک اپروچ کر کے یہ ان کا حق ہے. تو مسکینوں کی مدد کرنا اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا یہ ایک بڑا اہم مصرف ہے. وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر جو ہیں، مسافروں کے مختلف انداز سے پہلے زمانوں میں کافی زیادہ تھا، لیکن آج بھی کچھ اس طرح کے میٹر جو ہیں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں مختلف مواقع پر. وما تفعلون من خیر، اور دیکھو جو بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے، جو بھی تم نیک کام کرتے ہو، جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے تمہاری نیت، تمہارے ارادے اور تمہارے عمل جو ہے ان کو خوب اچھی طرح سے دیکھتا ہے، جاننے والا ہے، تو یقیناً پھر اس کے مطابق تمہیں اس کا ریٹرن بھی ملے گا. اس کی بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے. اور اس کی امید کے ساتھ اس دنیا میں جتنا ممکن ہو اللہ کے راستے میں اور اس کے بتائے ہوئے جگہوں پر ہمیں ضرور اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جنگ. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنگ یا قتال یا جہاد کو فرض کر دیا. جہاد یا قتال، اس کی فرضیت یا اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کافی تفصیل سے ہم نے آیات جو ہیں وہ دیکھی تھی کہ کس طرح سے ڈیفینسو موڈ میں مطلب ان لوگوں کے ساتھ جو جو جنگ کرنے پر آمادہ ہوں یا جنگ کرنے پر مجبور کریں، ان کے ساتھ تم دو ٹوک الفاظ میں ان کا مقابلہ کر کے ان کو تلوار کے جس طرح سے تمہارے اوپر دعویٰ بولیں اسی طرح سے تم واپس اٹیک کر کے ان کے اوپر تم اس طرح سے کر سکتے ہو. اور اگر وہ حرمت والے مہینوں میں بھی اس چیز کا احساس نہ رکھیں اور تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم بھی واپس ریئیکٹ کر سکتے ہو، رسپونڈ کر سکتے ہو ڈیفینسو موڈ میں بھی اور بھرپور انداز سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر قتال یا جہاد یا جنگ جو ہے اس کو فرض کر دیا گیا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ نازل ہونے سے پہلے یا یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہونے سے پہلے سورہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نازل ہو چکی تھی، اور اس میں قتال کی فرضیت یعنی جنگ اور قتال جو ہے اللہ کے راستے میں اس کی فرضیت جو ہے اس سے پہلے تذکرہ ہو چکی. قرآن مجید کی آیات میں اس کی فرضیت جو ہے وہ پہلے سے آ چکی یا اس کا حکم پہلے سے موجود تھا. جب اس کا حکم گزرا تو مسلمان اور منافقین دو، مکی دور میں تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ذرا صبر اور درگزر سے برداشت سے کام لے لیں، لیکن جب مدینہ میں جنگ کی اجازت ملی اور مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ تم رسپونڈ کرو، تم ریئیکٹ کرو، تم اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل پڑو کہ اب اللہ کے دین کو غلبہ مطلب دلانے کے لیے یا غلبہ عطا کرنے کے لیے تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ تک بھی پیش کرنا پڑے گا. تو اس پر منافقین وہ بول اٹھے کہ وہ بول اٹھے کہ مطلب کہ منافقین جو ہے وہ مختلف انداز میں منافق کی نشانیوں میں سے یا اس وقت جو منافق کی خصلت تھیں اس میں
ان کا یہ بھی تھا کہ وہ مال کو اپنا خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے خام خواہ اپنی جانوں کو ہم اور اپنے مالوں کو بھی اس راستے میں ہم مطلب جھونک دیں، جبکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ تو منافقین جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی مخالفت کرتے کہ صلح صفائی جو ہے وہی ہے، جنگ و جدال میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ لڑائی پڑائی جو ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو صرف دنگا خون فساد ہی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ صلح صفائی سے کر لیں تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے رہے کہ کسی طرح سے میٹر نہ ہی اس طرف سے آئے، اور اسی طرح سے کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمان یا بطور خاص جو نئے مسلمان ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس قدر سختیاں اور مصیبتیں نہیں دیکھی جس طرح سے مکہ میں مسلمانوں نے دیکھی، یا انسانوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ خون کا قطرہ دیکھ کر ہی ان کے دل جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کمزور مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافقت نہیں تھی ان میں، لیکن وہ بھی تھوڑے سے ڈیفینسو یا تھوڑے سے ریزرو رہتے کہ اس طرح سے قتل و غارت کری جائے، اس سے بجائے تو کو بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے تو یہی بہتر ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوئی، اور خاص کر منافقین کے بارے میں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا ہی مخالفانہ قسم کا تھا، باتوں باتوں میں بھی اور کھل کر بھی کہیں کہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہارے اوپر جنگ جو ہے ان حالات میں، جبکہ وہ ضروری ہے، وہ ضروری نہیں، آپشنل نہیں، بلکہ تمہارے اوپر یہ مینڈیٹری ہو گئی ہے، تمہارے اوپر یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اب جہاد کرو یا قتال کرو یا جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور یہ فرضیت بالکل انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی جن الفاظ میں روزے اور قصاص اور وصیت وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت جو ہے وہ قرآن مجید میں پیچھے آیات گزر چکی ہیں، ان میں جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص قتل فرض کر دیا گیا، فی القتل، قتل کے بدلے میں۔ اسی طرح کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، جو تمہارے اوپر وصیت کرنا جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا تمہاری موت سے پہلے کہ تم اپنے مال سے متعلقہ جو ہے وصیت کر دو۔ تو لہذا اسی طرح سے یہ کتب علیکم القتال، کہ قتال جو ہے یا جہاد جو ہے یہ تمہارے اوپر آپشنل نہیں، یہ تمہارے اوپر مینڈیٹری ہے، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اب تمہیں قتال جو ہے یا اللہ کے راستے میں جنگ جو ہے اس کے لیے نکل کھڑے ہونا ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچایا، یا جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے اور ان کو اپنے گھروں اور مالدان سے گھروں اور مالوں وغیرہ سے سبکدوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جہاد، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ ناگوار ہے تمہیں، حالانکہ تم اسے ناگوار سمجھتے ہو، تم اس کے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یا تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، یا تمہیں اس میں مشکل نظر آتی ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں، حالات کے مطابق تمہیں اس اس کو اپنانا ہی ہے، اس حکم کی تابع داری کرنی ہی ہے۔ وہ آسا، اور ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن، کہ تم ناپسند کرو ایک چیز، وہ خیر لکم، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسی چیز پسند کر رہے ہو جو کہ تم ایسی چیز جو ہے وہ ناپسند کر رہے ہو، جو کوئی ایسی چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے یا ناگوار لگتی ہے، جبکہ وہ تمہارے لیے در حقیقت بہتر ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ تو یہ جنگ یا قتال جو ہے ظاہری طور پر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو یا اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہتری تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم جہاد یا قتال کے ذریعے سے اللہ کے دین کو نافذ کرو اور اپنی طاقت جو ہے اس کا لوہا منواؤ۔ جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے قتال کی ہی آیات کے متعلقہ ہم نے جب تفصیل دیکھی تھی، اس میں ہم نے ایک بڑا مشہور سا جملہ جو ہے وہ کوٹ کیا تھا کہ شہید کی موت میں قوم کی حیات ہے،
یہ اکثر ہم اپنے مطلب ڈیفینسو ڈے وغیرہ کے اوپر ہم اس طرح سے بات سنتے ہیں میڈیا وغیرہ کے اوپر کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے، کہ جو اپنی ہتھیلی کو رکھ کر، اپنی ہتھیلی، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے درجات کس قدر بلند ہے، اور اگر غازی ہو جاتا ہے تو کس قدر وہ فخر جو ہے وہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور شہید ہو جانے والے جو ہیں ان کے پیچھے، ان کے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور پھر یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلمان یا قوم یا وہ جو گروہ ہے جن میں سے لوگ قتال کرنے نکلے، ان کی آزادی کی ضمانت ہے، ان کی ان کے دین جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر آتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی چیز جس کو تم ناپسند کرو لیکن در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری رکھ دی ہوتی ہے، وہ عسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کوئی ایسی چیز، کوئی محبت کرو، تم پسند کرو، یا تم کسی ایسی چیز سے محبت کرو جو تمہیں بھلی لگتی ہے، وہ شر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان ہو، یا تمہارے لیے کوئی اس میں پریشانی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو، یہاں پر قتال کے ضمن میں آئی ہے، تو قتال اگر تو تم میں سے کچھ لوگ اٹھ کر اللہ کے راستے میں تمہاری حفاظت نہیں کرتے، تمہاری سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتے، تمہارے معاشرتی حقوق جو ہیں یا تمہارے دیگر معاملات جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر وہ نہیں نکلیں گے، تو کل کو تمہارے اوپر یہ ضرب آئے گی، اور تمہارا وہاں پر جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو تم اگر یہ پسند کرو کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، تو در حقیقت ایک ایسی چیز کو پسند کر رہے ہو جس میں تمہارا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ آیت کے اس حصے میں خاص کر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ انسان تو ظاہری چیزوں اور وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو ہی جانتا ہے یا پہچانتا ہے کہ ظاہری طور پر اسے کس چیز میں بھلائی نظر آ رہی ہے، یا کس چیز میں اسے کوئی مشکل یا پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چھپا ہوا جو غیب ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ انسان تو اپنے لیے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے خواہشات رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہے کہ اسے وہ چیز مل جائے، مگر اس ظاہر میں چھپے ہوئے جو راز یا اس کے نتائج یا اس کے مستقبل کے بارے میں اللہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے علم رکھتا ہے، اور اس لیے عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کوئی خواہش کرے کسی چیز کی دعا کرے، کسی چیز کے لیے تمنا کرے، کسی چیز کی تگ و دو کرتا رہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسر نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی ہو یا بہتر ہو۔ اس لیے ہم چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دعا کریں، جب بھی ہم کوئی تمنا کریں، کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کریں، اللہ تعالیٰ کے گوشگوار کریں، تو پھر ہمیں یہ یقین رکھ لینا چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے پاس اپنا میٹر جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا، کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتری والا معاملہ جو ہے وہ کرے گا۔ ہم نے اپنی خواہش جو ہے اپنے ظاہر کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، اس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لی، اب اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمارے لیے بہتری ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے نتیجے میں پھر جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے اس خواہش کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو پوسٹ پون کر دے، یا ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ وہ خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی سچویشن ہو جائے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اسی میں بہتر، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پسند کیا کہ اس کے بغیر ہی تم گزارا کر لو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بعد میں مستقبل کے مطابق یا تمہارے نتائج جو ہیں ان کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت جو ہے اس میں پوشیدہ ہے، جس کے اوپر ہمیں ایمان لانا، یا جس کے اوپر ہمیں مطلب اپنے معاملات جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں ہم دعائیں جب کرتے ہیں تو اس وقت بے صبرے تو نہیں ہو جاتے، اس وقت ہم اپنا ٹیمپر تو لوز نہیں کر سکتے، کیا واقعی ہم دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس دعا کے نتیجے میں یقیناً یہی دے دے گا، یا جو اس سے بہتر ہوگا وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو انسان جو ہے یا جہاں ہم نے وہ نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کو
ہمارے اوپر کبھی ظاہر کرتا ہے اور کبھی ہم سے وہ پوشیدہ رہتا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ہماری دعاؤں کا ریٹرن جب ملے گا تو ہمارے اوپر سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یس آلون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قتال حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا دریافت کرتے ہیں۔ ہاں، حرمت کے مہینوں میں جنگ یا قتال جو ہے یہ بھی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا، بلکہ قتال جو ہے وہ اسی پس منظر سے تھا کہ حرمت کے مہینوں میں جو مشرقین جو ہیں یا مکہ کے جو قریش یا مطلب مکہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح سے دھاوا بولا اور کس طرح سے مطلب مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ عمرہ نہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ اب کے اگر سن 7 ہجری کو جب وہ جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ اگر انہوں نے حرمت کے مہینے کا خیال نہ رکھا تو اب تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کا دو ٹوک جو ہے وہ جواب دے سکتے ہو۔ تو یہ وہی سبجیکٹ ہے دوبارہ سے ہماری یاد دہانی کے لیے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ تو یہ حرمت کے مہینے ہمیشہ سے اسی طرح سے حرمت والے سمجھے جاتے رہے۔ ہاں، البتہ مشرقین جو ہیں زمانہ جاہلیت میں اپنی مرضی سے مہینے جو ہیں حرمت کے وہ آگے پیچھے کر لیتے، کسی قوم کے اوپر یا کسی گروہ کے اوپر چڑھائی کرنا ہوتی تو کسی مہینے کو آ، مطلب کسی مہینے کی حرمت کو کسی دوسرے مہینے پہ وہ شفٹ کر دیتے۔ رجب میں مثال کے طور پر رجب جو ہے وہ حرمت کا مہینہ ہے، تو انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو انہوں نے رجب کی بجائے شوال کا مہینہ جو ہے وہ اپنی طرف سے مرضی کے مختص کر لیا کہ یہ حرمت والا ہوگا، اور رجب میں انہوں نے قتل و غارت گری کر لی۔ تو اس طرح سے ان کے معاملات جو ہیں وہ وہ اپنے چلاتے تھے، اور اس طرح سے دنگا خون یہ وہ سارا کچھ جو ان میں چلتا تھا۔ جبکہ حرمت کے جو کنفرم مہینے جو ہے زمانے جہالیت میں بھی وہ بھی یہی تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں، انہی 4 مہینوں کی حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا اسلام نے بھی بعد میں آ کر برقرار رکھا۔ تو انہی حرمت کے مہینوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر کا قتل ہو گیا، اور بعض کافر جو ہیں وہ قیدی بنا لیے، کہیں پر کسی نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ایک قتل ہو گیا، اور کچھ جو ہے وہ قیدی بنا لیے مسلمانوں نے۔ مسلمانوں کو اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل بھی دیکھنا چاہیے، اپنا عمل بھی ان کو ذرا نظر آنا چاہیے کہ یہ خود کس قدر بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ حرمت کے مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کوئی احساس نہیں کرتے۔ حرمت کے مہینے میں مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی سے اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ گھروں کو چھوڑ دیں اور کفر کی طرف واپس لانے کی وہ بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا اپنا رویہ اور ان کا اپنا جو طرز عمل ہے، ان کے اوپر اگر نظر ثانی کریں تو وہ بڑے مجرم ہیں کہ کس طرح سے وہ حرمت کے مہینوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی پامالی کے ریئیکشن کے طور پر ڈیفینسو موڈ میں اگر کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے انہیں واویلا کرنے کے بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اس سے پہلے آیت نمبر 191 میں یہ مطلب تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا، اور اس پرٹیکولر آیت میں ایکچولی آیت نمبر 191 میں جو آیا تھا، والفتنہ تو اشد من القتل، تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو فتنے کا ہم نے وہاں پر دیکھا تھا، فتنہ در حقیقت جو قریش مکہ نے ظلم و ستم بپا کیا ہوا تھا، وہ فتنے کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ کے دین کو مطلب وہاں پر اس کے خلاف اقدامات کرنا، مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے دینا، یا اس طرح کے مطلب فرق جتنے بھی معاملات ہیں، تو ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ فتنہ جو ہے جو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا، اس کی ڈیٹیل یا اس کی ایکسپلینیشن ہمیں در حقیقت اس آیت میں ملتی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے
حرمت کے مہینوں میں قتال یا جنگ کرنے کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ بے شک یقیناً اس میں جنگ کرنا جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے یا ایک گناہ ہے، وسدو وسد عن سبیل اللہ، اور روکنا، جبکہ تم یقیناً ان حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا یہ یقیناً ایک بڑا گناہ ہے، لیکن تم ذرا اس بات پر بھی توجہ دو کہ وصد عن سبیل اللہ وکفر، کہ روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کیسا ہے، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ وکفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ والمسجد الحرامی اخراج اہلہ، اور مسجد حرام سے نکالنا اس کے رہنے والوں کو، کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ اہلی ہی منہ، اس سے یعنی مسجد الحرام میں سے اس کے رہنے والوں کو نکالنا، یا حرم کی حدود سے اس کے رہنے والوں کو، اس میں رہنے والوں کو وہاں سے زور زبردستی کر کے نکالنا، جیسے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، کیا یہ تمہاری نظر میں گناہ نہیں ہے؟ اکبر عند اللہ، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ جو تم جس کی بابت سوال کر رہے ہو کہ جہاں حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، تو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد الحرام سے لوگوں کو نکل جانے پر مجبور کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو پھر یہ یقین کر لو یا یہ جان رکھو، تمہارے اوپر واضح ہو جانا چاہیے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ بڑا گناہ ہے قتل سے، یعنی یہ فتنہ جو تم نے بپا کر رکھا ہے پورے مکہ میں، مسجد الحرام میں، یا پورے پورے حرم میں، یہ در حقیقت قتال سے یا جنگ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر تم اس سے باز رہ جاؤ تو امن و امان جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی آسانی کے ساتھ اپنے دین کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، وہ یقاتلونکم، تم سے وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اور یہ کافر جو ہیں، اب یہ مسلمانوں کو یہاں پر کہا گیا، پہلے تو تھا ان لوگوں نے جنہوں نے سوال کیا، چاہے وہ مسلمانوں سے ہیں تو یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان میں قتال کرنا کیسے ہے، چاہے وہ کافر ہیں جنہوں نے اعتراض کیا کہ حرمت کے مہینے میں اس طرح سے تم نے کر دیا، تو اس کے جواب میں کہ تمہاری جو مطلب طرز عمل ہے وہ تو بڑا زیادہ گناہ ہے، یا وہ بہت بڑا عمل ہے اس قتل کے، اس قتال کی نسبت یا جنگ کی نسبت۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ سے لڑتے رہیں گے، یہ کافر تمہارے ساتھ ہمیشہ سے اسی طرح سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم ان استطاعوا، تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے، جب اگر ان کا بس چلے تو وہ تو تمہیں دین سے پھیرنے تک کو مجبور کر دیں گے، وہ ہمیشہ تم سے اسی طرح سے لڑتے رہیں گے، اور اگر ان کا بس چلے تو وہ تو تمہیں دین سے بھی پھیرنے تک مجبور کر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور دیکھو اے ایمان والو، جو تم ایمان لا چکے ہو، جو اللہ کے اس دین میں تم داخل ہو چکے ہو، تو اب ذرا کیئرفل رہنا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جو بھی پلٹ جائے گا تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا، یا اپنے دین سے جو بھی مرتد ہو جائے گا اسلام سے، فیموت، اور اسی حالت میں اس کی وہ موت آ گئی، وہ ہوا کافر، کہ وہ کافر ہو، یعنی اس کے کفر کی حالت میں ہی اس کو اگر موت آ گئی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسی صورت میں ان کے دنیا اور آخرت دونوں طرح کے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ بالکل بیکار اور بے سود ہو جائیں گے۔ جی۔ تو یہ مرتد کے بارے میں یہاں پر ہے کہ اگر کسی نے اسلام لانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیا اور آخرت کے اعمال جو ہیں ان کو ضائع کر بیٹھیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو مرتد کی سزا یا دین کو چھوڑ کر کفر میں جانے کی سزا جو ہے وہ در حقیقت موت ہے۔ اس کے علاوہ مرتد ہونے والا جو ہے اس کے دین اور دنیا دونوں طرح کے اعمال جو ہیں وہ غارت چلے جائیں گے۔ اگر وہ کوئی سمجھے کہ وہ مسلمان کی حالت میں جب اس نے نیک عمل کیے تھے تو وہ بچ جائیں گے، یقیناً مرتد ہونے کے بعد اسلام کی حالت میں کیے گئے نیک عمل جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
अल्लाह मोमिन पर किसी एक नेकी के मामले में भी जुल्म नहीं करेगा, और उसको उसका बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा मोमिन के लिए। लेकिन काफिर को उसकी तमाम नेकियों का बदला जो उसने अल्लाह के लिए की होंगी दुनिया में ही दे दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो मैदान हशर में पहुंचेगा तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी कि उसका बदला उसे दिया जाए। तो काफिर जो है अपनी तरफ से जितना मर्जी अच्छा अमल करते रहे, कितना ही चैरिटी करते रहे, दूसरों के ऊपर खर्च करते रहे, वो दुनिया का उनका ये अमल है और दुनिया में रह जाने वाला है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो जो दीन को छोड़ देगा उसको ये यकीन रखना चाहिए कि फिर आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, और दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर दर हकीकत मुसलमान की हैसियत से तुम्हारे जितने राइट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और तुम जो है मुर्तद की सजा जो है वो कत्ल, जैसा कि तज़किरा हुआ कि तुम्हारा जो है इस तरह से तुम्हारे साथ मैटर हो सकता है। ये बड़ी सख्त ताकीद की गई है, बड़ी सख्त जो है वो यहाँ पर ये बात इसलिए भी कि इस्लाम में दाखिल होकर तौहीद को का इकरार करके वापस जो है उससे बदल जाना, फिर जाना जो है, ये ये यानी कि गोया के मतलब बड़े जराइम में से एक ऐसा जुर्म है जो कि नाकाबिले माफी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। उलाइका अस्हाबुन नारी, यही लोग यकीनन अहले दोजख हैं, दोजख के साथी हैं। हम फीहा खालिदुन, जो उसमें हमेशा रहेंगे। वैसे लोगों जब दोजख में दुनिया में भी उनके अमाल गारत जाएंगे और दोजख में जब धकेले जाएंगे तो वहां पर वो हमेशा हमेशा इसी तरह से रहेंगे। इन लजीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहिदु, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतल्लाहि, यही लोग हैं कि उम्मीद रखते रखते हैं अल्लाह की रहमत की। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार तो वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की और जिहाद किया। हिजरत और जिहाद करने वाले जो हैं, जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ दर्जे में ज्यादा बड़े होंगे और वही लोग दर हकीकत कामयाब होंगे। तो जिन्होंने तो इस कदर मुश्किलात के साथ अपने ईमान की हिफाजत जो है उसको की, और मजबूर हो गए कि वो वहां से हिजरत कर जाएं, और हिजरत करने के बाद बेसोरा समानी के आलम में कहीं पर जाकर पड़ाव डाला, वहां पर जाकर उन्होंने दोबारा से अपनी हिम्मत बढ़ाई, अपने वसाइल पैदा किए, और फिर वापस अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हुए, बजाय इसके कि वो कंप्रोमाइज कर लें, बजाय इसके कि वो कमजोर पड़ जाएं, वो उन्होंने और ज्यादा ताकत पकड़ी और अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर निकल गए। तो यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और यकीनन ऐसे लोग जो हैं फिर इनके लिए अल्लाह की रहमत जो है वो आखिरत में भी, दुनिया में भी नुसरत और कामयाबी, और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से अपना उसका खास फजल करम। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जिसमें कोई कमी बेशी है, जिसमें कोई ऊंच नीच है, वो फौरन अपनी इस्लाह करे और तौबा करे और अल्लाह की तरफ लौट आए, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ भी करेगा और रहम भी करेगा। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। शराब और जुआ, यहाँ पर दो, यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर तज़किरा हुई, शराब और जुआ, और सबसे अहम जो कैटेगरी है वो यहाँ पर शराब के बारे में, खमर के बारे में है कि खमर जो है उसके बारे में आपसे सवाल करते हैं। ज़माना जाहलियत का अगर हम देखें तो ज़माना जाहलियत में शराब और जुआ और इस तरह की बहुत सारी जो बुराइयां जो हैं वो आम थी, और इस कदर आम थी कि उनको गुनाह ही नहीं समझा जाता था, उनको बिल्कुल मामूल की जिंदगी के मुताबिक एक हिस्सा जो है मामूल का वो समझा जाता था। लेकिन जब लोग ईमान लेकर आए, मुसलमान हुए, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब अपनी अपनी आदात और अपनी खसलतें और अपने दीगर मामलात को जब देखते, तो उनको जब डाउट होता कि हमारा ये अमल पता नहीं अच्छा है या बुरा है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन करते या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछते। तो इसी तरह से शराब के बारे में भी, शराब जो है उसके ज़ाहरी तौर पर भी बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें नजर आते हैं। तो लिहाजा शराब के बारे में और जुए के बारे में भी कि किसी ने बहुत ज्यादा माल कमा लिया और किसी ने उसको बिल्कुल गंवा दिया अपना माल, तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात जो है वो किए जाते थे। उसका जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा किया कि ये आपसे सवाल जुए और शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। अब शराब और जुआ,
یہ دونوں باتیں، اور خاص کر شراب جو ہے، یہ ایسی اس کی لت پڑی ہوئی ہے، یا ایسی اس کی عادت ہے، یا یہ ایک ایسا کبھی عمل ہے کہ جس کو اگر سڈنلی ایٹ ون سپاٹ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی وار میں یا اچانک سے یہ شراب کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے نشے کے جو افراد دیگر ایسی ہیں، جیسے کہ ہیروئن وغیرہ، کوکین وغیرہ، ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی سلولی سلولی ان کو گریجولی ریڈیوس کیا جاتا ہے ہاسپٹل وغیرہ میں جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تاکہ وہ آہستہ آہستہ سے ان کا جو جسم ہے وہ مطلب مدافعت پیدا کرے ایسی چیزوں، ایسے نشہ آور چیزوں کے بغیر رہنے کا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں یہ شراب اور جوئے سے جو روکا گیا تو اس کا ابتدائی حکم جو ہے وہ ان آیات میں ملا، اور ان آیات میں صرف اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ تمہارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ گناہ اور فائدہ دونوں ہے اس میں، لیکن گناہ اس میں بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے فائدے کے، تو لہٰذا اس میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اس پرٹیکولر آیت میں۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہم آج شراب اور نشہ کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی بات کرتے ہیں، اور کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کو ہم بیس بنا کر بعد میں آنے والی جب یہ موضوع جب بعد میں آئے گا تو اس وقت بھی ہم یاد دہانی کے طور پر ہم اس کو ریوائز کریں گے، اور پھر اس سے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے ان میں شراب اور جوئے کی حرمت کے متعلقہ اور اس طرح کی اور بھی کچھ چیزوں کی حرمت کے متعلقہ ان کو حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جو بعد میں جا کے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہمیں ملے گا۔ تو بہرحال اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ خمر جو ہے اس کی تفسیر تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی۔ خمر جو ہے اس کے بارے میں مختلف اوپینین پائے جاتے ہیں، مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا کچھ راستے نکالنے کے لیے اس میں سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں یا کچھ ایسے ہیلے بہانے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم صحیح مسلم کی حدیث جو ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوٹ کی یا روایت کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ خمر کیا ہے۔ خمر کی جو تفسیر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے بارے میں کیا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح مسلم کی اس روایت میں فرمایا، کل مسکرن خمر وکل خمر حرام، کہ سارے کے سارے جو نشہ آور چیزیں جو ہیں، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ خمر ہے، اور خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ خمر ہے، اور خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ بہت واضح حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکرن حرام، کہ ہر طرح کا نشہ جو ہے وہ حرام ہے، ہر طرح کی کوئی بھی چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سنن نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد اور اس طرح احادیث کی دوسری جو کتابیں ہیں ان میں بھی اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں خمر کے بارے میں ملتے ہیں۔ تو ان احادیث کو ہم جب سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور خمر کیا ہے؟ خمر دراصل عربی ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا یا چھپا دینا یا کور کر دینا، یا کسی چیز کے اوپر چھا جانا، یہ خمر کا یعنی اصل معنی جو ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی چیز جو انسان کو اس کا جو ذہن ہے یا اس کا جو سیلف کنٹرول ہے، اس سیلف کنٹرول کو انسان کے اوپر جو کنٹرول حاصل کر لے، انسان کے اپنے اوپر جو اس کا کنٹرول ہے اس کو وہ لوز کر دے، اور وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ کسی دوسری چیز کے ہاتھ میں، یا آؤٹ آف کنٹرول جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو یہ چیز جو ہے یہ خمر کا اثر جو ہے یا خمر کی کیفیت جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو، اس کے اپنے کنٹرول کو معاف کر دے اور اس کو اپنے حواس سے باخر کر دے، تو ایسی ہر چیز جو ہے وہ خمر ہے، جس کو ہم عام طور پر اردو زبان میں جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، نشہ آور چیز۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔
بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا ہم نے کہ لبرل طرح کے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے درمیانی راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خمر کہتے ہیں جی خمیر سے ہے، اور خمیر جو ہے وہ اٹھتا ہے وہ انگور سے، جب شراب بنائی جاتی ہے وہ مطلب کنونشنل میتھڈ جو ہے یا پرانے طریقے جو ہیں اس طریقے سے، تو اس سے جو اس کے نتیجے میں جو مطلب پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہ خمر ہے، اور وہ خمر جو ہے وہ اور الگ چیز ہے۔ آج کل کے الکوہل جو ہے وہ ایک الگ طرح سے تیار ہوتی ہے، اس کے تیاری کے طریقے یا اس طرح سے کوئی مطلب آپ نے توضیحات پیش کرتے ہیں، جبکہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے یا وہ کیا پروڈکٹ ہے، وہ اس کی مطلب کیا اس کی پیکنگ ہے، اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ صرف سمپل سی بات ہے کہ کیا وہ انسان کے ذہن کے اوپر، کیا وہ انسان کی عقل کے اوپر اثر انداز ہو کر اس کو آؤٹ آف سینسز کر دیتی ہے۔ اگر اس ٹیسٹ کے اوپر وہ پوری اترتی ہے کوئی بھی چیز، تو وہ خمر میں داخل ہوگی اور وہ اسی طرح سے حرام ہو جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہیلے بہانے تراش کریں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی اپنی زندگی میں اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں، کوئی لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں اس طرح سے الفاظ کے ہیر پھیر سے تمہیں ہو سکتا ہے کچھ راستے میں ہٹا دیں۔ بخاری کی حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرم گاہوں کو اور ریشم کو اور خمر کو یعنی شراب کو اور باجوں کو، یہ بینڈ باجا جو شادی بیاہ پر بجائے جاتے ہیں، اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں جو عورتوں کی شرم گاہوں کو، ریشم کو، خمر کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ تو اپنی مرضی سے اپنی توضیحات پیش کر کے اپنے طرف سے ایکسپلینیشن دے کر کچھ چکنی چپڑی باتیں لگا کر لوگوں کو قائل کر لیں گے کہ یہ حلال ہیں، در حقیقت وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہی رہیں گی۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو مالک الاشعری کے نے ہی روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ خمر پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور لکھ لیں گے۔ تو اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کے جو الکوہل ہیں ان کی مختلف صورتیں، مختلف پیکنگ، مختلف ناموں کے ساتھ ہمیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، جو کہ اگر اگر اس کو ہم مختلف انداز سے اگر اس کو انالائز کریں تو وہ خمر کی ڈیفینیشن میں اگر داخل ہوتی ہیں تو یقیناً وہ حرام ہے، ان میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو اپنایا جائے یا ان کو کسی بھی طور پر اس میں ہلکا جانا جائے اس میٹر کو۔ اب خمر جو ہے اس کا تذکرہ جیسا کہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز جو نشہ پہنچانے والی ہے، ٹھیک ہے، جو نشے کی صورت میں انسان کے جس جو ذہن ہے یا عقل ہے اس کو معاف کر دیتی ہے، اس کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے، یا اس کو آؤٹ آف سینسز، آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو خمر ہے اور جوا وغیرہ جو ہے اس میں گناہ زیادہ اور نفع کم ہے۔ گناہ زیادہ اور نفع کم کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو یہ ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ اب خمر کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، تذکرہ کیا کہ یہ گناہ زیادہ ہے اور اس میں نفع کم ہے، جبکہ اس کو خنزیر کی طرح نجس اور ناپاک نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو نجس اور ناپاک نہیں کہا کہ اس سے دور ہٹ جاؤ یہ تو نجس اور ناپاک ہے، بلکہ اس کے گناہ اور اس کے فائدوں کو کمپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، فائدے اس میں بالکل معمولی ہیں، لہذا تم سے ان سے اجتناب کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس حکمت کو ہم دیکھیں تو آج ہم الکوہل سے تیار ہونے والی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مختلف انداز سے ہم استعمال کرتے ہیں، خاص کر میڈیسنز میں، خاص کر انڈسٹریل یوز جو ہے اس کا بہت زیادہ عام ہے اس کا انڈسٹری میں۔ اسی طرح سے عطر وغیرہ، خوشبوؤں وغیرہ جو ہے ان میں بھی الکوہل جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ الکوہل جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اور خوشبو کے ذرات جو ہیں وہ واپس کپڑے وغیرہ پر چپکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوشبو جو ہے وہ مطلب قائم رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے خمر جو ہے وہ ناپاک چیز نہیں ہے، ہاں اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل منع ہے، بعد میں آنے والی چیزوں کے مطابق وہ بعد میں آنے والی آیات کے مطابق وہ بالکل حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اگر کچھ چیزیں جو ہیں
جو کہ اس آیت کی زد میں آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست اس آیت کی زد میں آتی ہیں. براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست ان کا جو واسطہ ہے وہ اس آیت سے پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالواسطہ انڈائریکٹلی اس آیت کی زد میں آتی ہیں. تو براہ راست جو اس آیت کی زد میں آنے والی کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر تذکرہ کریں، اور ان کا جو استعمال ہے، ان استعمال کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں ہم ایک سمپل سا قانون جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا کہ اس کو گناہ زیادہ اور اگر نفع کم ہے تو اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے تو الکوہل کا عالمی تذکرہ ہو رہا ہے، شراب کے بارے میں. تو شراب یا الکوہل کی کچھ قسمیں تو ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں، جن کے تو قریب بھی جانا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا بلکہ انسانوں کے لیے، نو انسانی کے لیے وہ مناسب نہیں ہے. جو کہ صرف ہے ہی ہے مطلب گناہ کی گناہ ہے، جو کہ ہے ہی گناہ گناہ ہے. اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آتی ہے، وائن ہے، بیئر ہے، وسکی ہے، ودکا وغیرہ ہے، یا اس طرح کے مختلف نام جو ہیں. اسی طرح سے نان الکوہلک بیئر کر کے بھی کچھ مارکیٹ میں چیزیں ہیں. اب اس کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں سے نشے کی چیز جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس میں بیئر کا اثر جو ہے ہو سکتا ہے وہ تاثیر وغیرہ یا اس کا جو مطلب اس کی مطلب انرجی جو ہے اس کو اس میں سے رکھا جائے. تو اس کنسپٹ کے مطابق انہوں نے نان الکوہلک بیئر جو ہے وہ اس کا نام رکھ دیا گیا. لیکن ایسی مشروبات کا استعمال کرنے میں ہمیں ضرور احتیاط جو ہے اس میں اپنانی چاہیے. اسی طرح سے الکوہل کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کو میتھیلیٹ کر دیا جاتا ہے. میتھیلیٹڈ الکوہل جو ہے، جو کہ مطلب طبی میڈیکل میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے. جیسا کہ اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اسپرٹ جس سے زخم وغیرہ صاف کرتے ہیں، وہ در حقیقت 99% سے زیادہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. لیکن 1% یا کچھ 1% کا کچھ حصہ جو ہے اس میں زہر آلود کچھ کیمیکل جو ہیں وہ ایسے ملا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ اس کو پینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، وہ زہر بن چکا ہوتا ہے. وہ 99% جو ہے یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ الکوہل ہوتی ہے، جو کہ بہت جلدی زخم کو صاف بھی کرتی ہے اور زخم کو تھوڑا سا مطلب اس کو اس اس کو کنٹرول کرنے میں وہ بڑی مددگار ہوتی ہے. اینٹی سیپٹک جتنے ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ الکوہل کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اسی طرح سے انڈسٹری میں اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے. کچھ بہت سارے ایسے کیمیکلز ملتے ہیں جو کہ کچھ آئلی پروڈکٹس وغیرہ ہیں یا چکنی چیزیں جو ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو الکوہل کے مختلف طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی بڑی حکمت کے ساتھ یہ آیت کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیے کہ یہ تمہارے لیے نجس اور ناپاک کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فائدے اور نقصان کا تذکرہ کیا ہے. کہ فائدے جہاں پر تمہیں تھوڑے بہت اگر مل جائے تو اس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذا تم اسے اجتناب کرو ان نقصانات کے بارے میں. اسی طرح سے ہم آگے چلیں، اگر دیکھیں تو حشیش ایک ہے جس کو ہم چرس بھی کہتے ہیں. تو اس کا استعمال جو ہے وہ میڈیسنز میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال جو ہے وہ نشہ کرنے کے لیے کیا جائے تو یقیناً وہ حرام ہے. اسی طرح سے اوپیم جس کو افیون ہم کہتے ہیں، اوپیم کا استعمال جو ہے وہ درد کم کرنے والی یا درد کو کنٹرول کرنے والی ادویات جو ہے ان میں ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر نشہ کے طور پر استعمال کیا جائے اوپیم کو تو یقیناً یہ حرام ہے. اسی طرح سے ہیروئن جو ہے اور کوکین جو ہے یہ بھی دماغ کے اوپر شدید طرح کے اثرات ڈالتی ہیں اگر ان کو ڈائریکٹ کنزیوم کیا جائے یا ان کا بائی پروڈکٹ کسی طرح سے ڈائریکٹ کنزیوم کیا جائے. ہاں، ان کو بھی اگر مطلب ڈیلیوٹ کر کے میڈیسنز کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اسی طرح سے شیشہ آج کل کی نئی ایک چیز جو بڑی مشہور ہے، جو کہ بہت عام بھی ہے اور جگہ جگہ پر پائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی افسوس کے ساتھ بلکہ ہر جگہ پر. اس میں شیشے کی بھی بہت ساری قسمیں اب ہیں، واللہ عالم میں نے اس کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں کی. لیکن شیشہ جو ہے وہ بھی انسان کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. اسی طرح سے شیشہ جو آئس جسے کہتے ہیں، اور دیگر کچھ ڈرگز ہیں یا سیڈیٹیوز ہیں یا نارکوٹکس ہیں، وہ بھی دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. تو اگر وہ دوائی کے طور پر استعمال ہوں تو وہ اس طرح سے اس کا مناسب ہے. لیکن اگر وہ نشہ کرنے کے لیے، جیسا کہ تذکرہ ہوا، نشہ کرتے ہیں جو لوگ جیسے کہ ہیروئن وغیرہ یا کوکین وغیرہ، تو ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں بھی پھر وہ ڈیلیوٹ کر کے یا بہت ہی کم مقدار میں تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کو
छुड़ाया जाता है, वो नशा छुड़ाने के लिए हल्की मिकदार जो है वो उसमें दी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते करते उस मिकदार को जीरो पर लाया जाता है, ताकि उसका जिस्म जो है वो मुदाफियत पकड़ सके, उसके बगैर रहना सीख सके। तो यानी वो खमर या ये ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसे जकड़ लेती हैं, ना सिर्फ वक्ती तौर पर जहन को ऐसे जकड़ लेती हैं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर उनका असरात ऐसा होता है कि कुछ अर्सा अगर वो उनको ना मिले, उनको वो शराब वगैरह अगर ना मिले या वो नशा वगैरह अगर ना मिले, तो उनका जिस्म टूटने लगता है, और वो मतलब तड़पने लगते हैं, और उसके बगैर उनका जिंदा रहना जो गोया कि मुमकिन नहीं रहता। और ऐसी मिसाल जो है हमारे सामने एक कुछ ही अर्सा पहले मेरे साथ भी पेश आई। कंपनी में एक ड्राइवर था, अफसोस के साथ कि वो मुसलमान था। वो इस तरह से वो कुछ मामलात में था, वो शराब के नशे वगैरह में, और इस कदर ज्यादा था। वो कुछ लोग जो उसके साथ रहते हैं वो कुछ जानते थे, उसको वार्निंग शार्निंग भी दी, लेकिन वो इस कदर ज्यादा था कि वो ड्राइवर था, वो तो ड्राइविंग करते करते अचानक वो उसके मतलब एक दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले जब ये वाकया हुआ उससे एक दिन पहले मुझे जब उसका पता चला, तो मैंने उसको बुलाया और उसको इस कदर डांट डाली मैंने, और उसको इस कदर शर्म दिलाई कि यार तुम मुसलमान हो, मुसलमान होकर तुम्हारे तो ये मामलात करते हो। पहले भी काफी वार्निंग दी थी उसे, तो वो उसने ना अचानक कहने को शायद उसका असर लिया उसने या कैसे, तो उसने वो छोड़ दिया। उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, ड्राइवर की सैलरी वैलरी कितनी है, बिल्कुल मामूली सी, तो शायद पैसा नहीं था। उस बहरहाल जो भी कैफियत थी, उसने दो तीन जो है वो शराब जो है वो यूज नहीं की। इस कदर वो इंटॉक्सिकेंट था कि उसने शराब इस्तेमाल नहीं की। वो गाड़ी चलाते चलाते अचानक उसकी मुंह से झाग आना शुरू होगी, और कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, और बस अल्लाह ने करम किया और वो बच गया। मतलब साइड पे गाड़ी लगाई, वहां पर एम्बुलेंस वगैरह कॉल करी। हमें ये लगा कि उसके ऊपर जैसे मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ता है, तो इस तरह से कोई सिचुएशन हुई है। लेकिन जब हमें मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उससे पता चला कि नहीं, ये मिर्गी वगैरह का दौरा नहीं, ये इसने इंटॉक्सिकेंट था, इसमें इस कदर वो शराब का आदी था, अचानक उसने छोड़ दी है, या अचानक उसके ऊपर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसका मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो कह लें कि डिस्टर्ब हुआ है, और वो इस तरह की कैफियत में चला गया। तो हमें इस तरह की इन चीज़ों से अंदाज़ा भी होता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ ये आयत में उसको ग्रेजुअली, फिर बाद में आने वाली आयत में ग्रेजुअली इसको यहाँ से मतलब उसके बिल्कुल हराम होने का अल्लाह ताला ने हुक्म करार दिया। अब ये तो चीजें हैं वो बराह रास्त चीजें जिनका तज़किरा हुआ, जो कि इंसानी जहन के ऊपर असर अंदाज होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली इंसानी जहन जहन के ऊपर असर अंदाज होती हैं, और वो भी अगर उलमा के फतवे देखे जाएं तो वो भी इस कैटेगरी में या इस आयत की जद में आती है, हराम की जद में आती हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमें सिगरेट की नजर आती है। कि सिगरेट के बारे में अगर हम देखें, तो सिगरेट को टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। और निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग पर असर करता है, जो कि एडिक्टिव होता है, एडिक्टिव यानी एडिक्शन पैदा करता है। जिस तरह से खुमर या शराब है, उसी तरह से सिगरेट नोशी जो है वो भी एडिक्टिव कर देती है। वो भी इस कदर आदी बना जाती है कि वो सिगरेट को छोड़ना जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेचैनी, अगर वो कोशिश करे सिगरेट ना पिए अपनी रूटीन के मुताबिक, तो वो बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ाहट उसमें पैदा हो जाती है। अगर आपने रमजान के महीने में देखा हो कि वो सिगरेट के आदी अफराद जो हैं, जो बड़ा चेन स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, उनकी तबीयत जो है वो बड़ी बड़ी चिड़चिड़ी रहती है पूरा मतलब रोजे का जो पीरियड है उसके दौरान। और जैसे ही रोजा इफ्तार होता है, वो मतलब रोजा इफ्तार करने के साथ ही सबसे पहले उनका काम जो है वो सिगरेट के धुएं उड़ाना होता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी किसी भी बीमारी से महफूज रखे। तो ये ऐसी एडिक्शन जो पैदा होती है, और इस तरह से ये भी उसी कैफियत को जन्म लेती है जो कि शराब और खमर जो है उसकी उस सूरत में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा जो आलमी इदारा सेहत है, उसने उसके मुताबिक भी नॉट निकोटीन, निकोटीन जो कि सिगरेट में पाई जाती है, तंबाकू में पाई जाती है, निकोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस नोन, कंपेरेबल टू हेरोइन और कोकेन। तो यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी निकोटीन जो है वो जिस तरह से हीरोइन और कोकेन असरअंदाज होती है इंसानी जहन के ऊपर, और उसको जकड़ लेती है, आदी बना लेती है, इसी तरह से निकोटीन भी है। तो इस एतबार से अगर देखें तो हमारे ये जो इदारे हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये सिगरेट नोशी जो है ये भी खमर में शामिल होती है।
तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सिगरेट जो है वो भी इसी में दाखिल होता है। अगरचे सिगरेट के आदी अफराद जो हैं उनके ऊपर कुछ फायदे जो है सिगरेट के हो सकते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि फायदे फायदे कम नुकसान ज़्यादा है। तो सिगरेट नोशी के कुछ फायदे जिनका आमतौर पर हम फायदा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तज़किरा करने के लिए जो सिगरेट नोशी करते हैं उनके ऊपर ये जो बेहोशी करने वाली अद्वियात जो हैं वो थोड़ा सा कम असर करती हैं, क्योंकि वो निकोटीन जो है वो इस कदर कंज्यूम करते हैं कि वो उनके उनका जहन जो है उसको दूसरी अद्वियात जो है उसका असर जो है वो कम हो जाता है। तो बस एक इस तरह का एक आध फायदा होगा, इसके अलावा तो कोई एक फायदा नहीं है जो कि सिगरेट का हमें मिलता हो। मास हुआ इसके कि पैसे जो हैं वो बस फजूल जाते हैं और वेस्ट होते हैं। 98 में मैंने हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स किया था उसमें हमें जो वहाँ पर मुख्तलिफ बातें होती रहती थी, तो वहां पर इस बारे में सवाल हुआ कि सिगरेट नोशी, जी हमारे मेडिकल कहते हैं सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट नोशी हराम है। तो हमने अपने प्रोफेसर से सवाल किया, हमारी क्लास में से किसी ने, कि सिगरेट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसको मेडिकल साइंस जो है वो क्यों नहीं छुड़ा सकी या क्यों इसको बैन नहीं कर सकी। तो इसके बारे में फिर उन्होंने कहा, हमारे प्रोफेसर ने हमें एक्सप्लेनेशन दी कि ये एक कह लें कि एक मादी कंपटीशन चल रहा है सिगरेट कंपनियों का, इस कदर उनका बड़ा और वसी बिजनेस है कि जब भी हम उनका जो इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है वो किसी आलमी अदालत में जाती हैं सिगरेट के खिलाफ कोई केस वेस या इस तरह से मामलात करती हैं, तो उनका स्टैंड तो ये होता है कि सिगरेट जो है उससे कैंसर पैदा होता है। जब वो मामलात जो है वो कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं तो कोर्ट में जाकर फिर मेडिकल मेडिसिन जो साइंटिस्ट जो हैं उनको प्रूफ करना पड़ता है कि सिगरेट जो है वही कैंसर का बायस है। लेकिन जब प्रूफ करने की बारी आती है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शवाहिद जो है वो तंबाकू कंपनियां जो है लेकर आ जाती हैं कि ये देखें सिगरेट जो है, अगर सिगरेट की वजह से कैंसर होता है तो बहुत सारे हजारों लाखों अफराद ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी सिगरेट कंज्यूम किया उनको कैंसर नहीं हुआ, और बहुत सारे लाखों की तादाद में अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कभी सिगरेट पिए ही नहीं उनको भी कैंसर हो गया। तो ये कैसे साबित हो सकता है कि सिर्फ सिगरेट जो है वही वजह है कि कैंसर की। बहरहाल ये एक इस तरह से वो कहते हैं कि इंटरनेशनल आलमी अदालत जो अदालतें हैं उसमें बहुत दफा यह मैटर हुआ, लेकिन हमेशा मेडिसिन के जो इदारे हैं उनको वहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक ये कामयाबी उनको हुई कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर जो है वो लिख दिया गया कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुजिर है। इस तरह के असरात, और आजकल कुछ फोटोज वगैरह भी इवन के सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर बनाई जाती हैं जिसमें कुछ कैंसर के मरीजों का कुछ फोटोज जो है वो देखी गई हैं सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जिन्होंने पीना है वो पीते हैं और किस तरह से वो उसका नुकसान जो है वो उठाते हैं फिर बाद में अक्सर जो है। इसके ऊपर बहुत सारे फतावा भी हैं, जैसे कि दारुल उलूम देवबंद जो हैं उनके मुताबिक सिगरेट पीना जो है वो मकरूह है, तहरीमी है, बल्कि जब इसके नुकसानात यकीनी हो जाए तो वो हराम कहलाएगा। ये दारुल उलूम देवबंद जो है उनका फतवा है। इसी तरह जो जामियातुल अजहर जो है, जो मिस्र की सबसे बड़ी और बल्कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उनका फतवा यह है कि निकोटीन नशा आवर है, इसलिए सिगरेट नोशी हराम है। इसी तरह से सऊदी उलमा और दीगर कुछ उलमा जो है वो भी इसको हराम कैटेगरी में डालते हैं कि ये नफ्स माल और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपने जो जिंदगी है उसको भी नुकसान खतरात जो है वो लाहक होते हैं, लिहाजा उसको हराम कैटेगरी में अक्सर जो हमारे फतवे जो हैं वो भी मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद इसमें ऐसा इख्तलाफ या ऐसा कंपटीशन या ऐसे मामलात हैं कि उसको जड़ से उखाड़ देना जो है वो मुमकिन नहीं हो सका हमारे लिए इस दुनिया में। अब सिगरेट के अलावा भी अगर देखें तो सिगरेट के अलावा पान, तम्बाकू, गुटखा, नस्वार, जर्दा, ये वो ऐसी चीजें जो हैं उसमें काफी हद तक इख्तलाफ है, लेकिन उनमें भी कुछ कभी कभी कुछ नशा आवर चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि कड़वा पान कहते हैं या कोई ऐसा पान जो है वो, अब मुझे तो उनका नाम भी सही नहीं पता, जिसको खाने के बाद जो है वो दिमाग के ऊपर बराह रास्त असर होता है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो हराम है, बल्कि इन चीजों के साथ हमें इन चीज़ों से परहेज ही करना चाहिए। इन चीज़ों के बहुत सारे दूसरे नुकसानात भी होते हैं, तंबाकू और गुटखा वगैरह के सेहत के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर भी असरात होते हैं, और दांतों के ऊपर भी, और मुंह की बीमारियां जो हैं वो भी इससे यकीनन बहुत सारी होती हैं। और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है पता नहीं कत्था और चूना और उसको क्या क्या कहते हैं, वो भी ऐसे
गंदे गलीज तरीके से तैयार किया जाता है कि बस अल्लाह ताला हमको सबको महफूज रखे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें शामिल होती हैं कि जो कि हराम कैटेगरी तक ले जाती हैं। तो लिहाजा हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपने सामने रखना चाहिए और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करके इसके मुताबिक चलना चाहिए। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि वक्त जो है वो काफ़ी गुजर चुका, तो आज जो है बस एक इंट्रोडक्शन की लेवल तक हम रहते हैं कि खमर और शराब जो है उसके मुतलका यह यहाँ पर एक चैट में है कि शराब की हुर्मत और उससे मुतल्लिक मालूमात का आपने बहुत अच्छी तरह से इहाता करते हुए बेहतरीन बयान किया इसको। इस बयान को हुर्मत और उससे मुतल्लिक थंबनेल कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड डाल सकें, लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जी इंशाल्लाह इसके थंबनेल में मैं कुछ ऐड कर दूंगा, ज़रूर इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो बहरहाल ये बुनियादी मालूमात थी खुमर के बारे में, खमर के बारे में या नशा आवर चीज़ों के बारे में, जिनकी बुनियाद पर हलाल और हराम का यहाँ पर हमें जो हलाल और हराम की बुनियाद फराम करती है। ना कि खमर किस तरह से है और खमीर किस तरह से उठता है और तैयारी किस तरह से होती है और प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी है, पहले जो है वो कुछ और थे अब कुछ और हैं। उनकी बजाय हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। और यही आयत अगर हम उसको वाइडली इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान जो है वो इस कदर शदीद ख्वाहिश करता है कि वो उसको मिल जाए, लेकिन दर हकीकत उसमें उसका नुकसान जो है वो कई दफ़ा ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा हमें वाइडली अंदाज में भी मुख्तलिफ एनालाइज करके हमें इस आयत को मुख्तलिफ अंदाज से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो यकीनन जब अगर हमें कभी मौका मिला तो हम दोबारा से इस आयत से मुतल्लिक़ कोई मौज़ूआत जब आएंगे तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सिगरेट और तंबाकू नोशी और ये वो, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करता है और अपने उनके जहनों के ऊपर तारी हो जाती हैं, जहनों के ऊपर वो सवार हो जाती हैं वो चीज़ें, और वो बहुत सारे बिगाड़ की बायस होती हैं। वो गो के डायरेक्टली इनके साथ लिंक नहीं है, जैसा कि मतलब क्योंकि इस्लाम में कोई पर्दा नहीं या इस्लाम में कोई शर्म नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तो मच्छर या उससे भी हकीर चीज़ों से की मिसाल देने से भी नहीं शर्माता कि बहुत सारे जो नौजवान जो हैं जो कि कुछ ऐसी अखलाक के से गिरी वीडियोस जो देखने की जिनको आदत पड़ जाए, वो इस कदर उसमें खुब जाते हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आती और वो ऐसी उनकी कैफियत हो जाती है गो कि वो मख्फी होती है, गो कि वो छुपिया छुपी होती है, खुफिया होती है। इसीलिए खलबत के गुनाह जो हैं वो भी बहुत ही क्रिटिकल है हमारी जिंदगी में कि कहीं वो हमारे जहनों के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर चुके कि हम उनसे अपने आप को वहां से छुटकारा पा सकें, क्योंकि उसमें भी नुकसान हद से ज्यादा है और उसमें तो फायदा बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों को समझ कर उनके मुताबिक हमें अल्लाह ताला अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा से आयत नंबर 219 जो है इससे अपना सबक शुरू करेंगे और खमर जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आज हमारा हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसको आगे मुकम्मल करेंगे और आगे बढ़ेंगे सबके साथ। अल्लाह दुआ हम सबको याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी कुछ अगर इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी इजाज़त चाहते हैं फिर। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। चलते चलते हम बस हल्की सी बात एक और आखिरी, शराब के बारे में, खुमर के बारे में, नशा आवर चीज़ों के बारे में, हेरोइन और कोकीन और इस तरह के जितने नशे जो आजकल मौजूद हैं, ये बाज़ दफ़ा पूरी पूरी ज़िंदगियों को और पूरे पूरे ख़ानदानों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। इस कदर बड़े उनके उनके जराइम कह लें या उनके नुकसानात कह लें या उनके गुनाह कह लें, इस कदर बड़े हैं। ना सिर्फ रूहानी एतबार से वो गुनाह के हामिल होते हैं बल्कि मुआशरती एतबार से भी वो बहुत सारे गुनाह अपने अंदर समेटे रहते हैं, बहुत सारी बिगाड़ अपने अंदर समेटे रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी तबाहकारियां अपने अंदर समेटे रहते हैं मुआशरती एतबार से भी। तो बहर अल्लाह ताला से खास दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी खास हिफाजत करे ऐसे सारे मामलात में, और हमें समझ के तौफीक के साथ साथ उसके ऊपर अमल करना जो है उसको भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته